میں نے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ بے صبرا انسان خود کو برباد کر لیتا ہے۔ جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے اور کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا اور اس کو نیچا دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ حیرت ہے جو فیصلے صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ کتنے یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سچ کڑوا نہیں ہوتا، لیکن سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا، زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ کبھی کسی کے عیب کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ اللہ نے جس نعمت سے اسے محروم رکھا ہے وہی تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ عورت کو کوئی کام کبھی تھکا نہیں پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔ انسانی دماغ 3 چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطرہ۔ جب تک آپ کا منہ بند رہے گا تب تک آپ کے خلاف لوگوں کا منہ کھلتا رہے گا۔ جو برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ ان کے شر سے سلامت نہیں رہتا۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھے گا، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کرے گا۔ سچے لوگوں پر اتنا ہی بھروسہ رکھیے جتنا دوائیوں پر رکھتے ہیں۔ بے شک تھوڑے کڑوے ہوں گے، پر آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوں گے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نے بے حد صبر کر رکھا ہے اور تم کسی معجزے کے انتظار میں ہو۔ یقین رکھو وہ صبر کا بدلہ دے گا۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ چہرے پہ پریشانی کیوں؟ دل میں سوال کیوں؟ کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔
ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟ جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے، اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ انہی کے اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورۃ الرحمن کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ عجیب ہے اس دنیا کے لوگ بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو، اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔